بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے آخری نبی ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے زمین کو خاص انداز میں تیار فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کی عظمت باقی تھی، مگر لوگ اس کے گرد بت سجاتے تھے۔ ظلم، خونہ ریزی، شراب نوشی اور عورتوں کی بے قدری عام تھی۔ پوری دنیا ایک نجات دھن کی منتظر تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل کتاب اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کے ذریعے آخری نبی کے آنے کی خبر جانتے تھے۔ یہود و انصار اپنی کتابوں میں نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت پڑھتے اور پہچانتے تھے، مگر ان میں سے اکثر نے تکبر اور حسد کی وجہ سے بعد میں انکار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبد المطلب کے سب سے محبوب بیٹے تھے۔ عبداللہ جوانی ہی میں نکاح کے بندھن میں بندھے اور اللہ نے انہیں حضرت آمنہ جیسی پاکیزہ، سادہ اور نیک سیرت خاتون کے ساتھ جوڑا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی قریش کے معزز ترین خاندانوں میں سے تھا۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کا نکاح نور اور طہارت کے ملاپ کا ذریعہ بنا، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ یتیمی کی ابتدا ماں کے بطن میں ہی ہوئی، تاکہ آنے والے نبی دنیا کو یہ درس دیں کہ حقیقی سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آمنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو شام کے محلوں کو روشن کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے وطن میں وہ ہستی پرورش پا رہی تھی جو مشرق و مغرب کو منور کرنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ وہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سال ابراہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے ننھے پرندوں کے ذریعے اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بھی دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی اہمیت تھی۔ 11 ربیع الاول کی بابرکت رات آئی، آسمانوں پر سکون اور زمین پر رحمتوں کا نزول تھا۔ حضرت آمنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھی اور ان کے حجرے میں اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، دنیا میں عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اہل مکہ نے دیکھا
آسمان پر ایک روشن تارا چمکا۔ یہ خبر مشرق و مغرب میں تیزی سے پھیل گئی۔ اہل کتاب جان گئے کہ وہ آخری نبی جس کا انتظار تھا پیدا ہو چکا ہے۔ فارس ایران کے بادشاہ کے محل انگیر گئے۔ یہ علامت تھی فارس کی سلطنت ٹوٹنے والی ہے اور اسلام کا سورج وہاں طلوع ہوگا۔ ایران میں 1000 سال سے جلنے والی آتش رستوں کی آگ اچانک بجھ گئی۔ یہ گویا اعلان تھا کہ باطل کے چراغ بجھنے والے ہیں اور اب توحید کا نور قائم ہوگا۔ بحر سعود جو برسوں سے پانی سے بھرا رہتا تھا خشک ہو گیا۔ یہ بھی ایک نشانی تھی کہ دنیا اپنی پرانی رسموں اور جہالت سے خالی ہونے والی ہے۔ اسی رات آسمان کے ستارے قریب محسوس ہونے لگے اور فضاؤں میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون پھیل گیا، گویا زمین و آسمان خوشی منا رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آئی کہ پورا کمرہ مہک اٹھا۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر نور کی ایک روشنی نمایاں تھی۔ آپ کی ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور اپنے اس یتیم پوتے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا اور کعبہ جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام اس وقت عرب میں غیر معروف تھا۔ گویا اللہ نے چاہا کہ دنیا میں آپ کا نام سب سے منفرد اور اعلیٰ ہو۔ محمد کا مطلب جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی بنی نوح انسان کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ ظلمتوں کا دور ختم اور روشنیوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ کی حفاظت میں رہے، نہ کبھی بتوں کو چھوا، نہ جہالت کی آلودگیوں میں پڑے۔ اللہ نے آپ کو پاکیزہ رکھا تاکہ آپ بہترین نمونہ بنے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ وہ تمام دعائیں قبول ہوئیں جو انبیاء کرام کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ پوری ہوئی۔ یوں نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے دنیا میں انقلاب کا آغاز ہوا۔ وہ ہستی جو یتیم پیدا ہوئی مگر کائنات کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ وہ ہستی جس کی ولادت کے وقت زمین و آسمان نے خوشی منائی اور جس کی آمد نے انسانیت کو حقیقی ہدایت اور توحید کا راستہ دکھایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی طریقے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔